بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، میں درخواست کرتا ہوں کہ ذاتیات پہ دونوں اطراف سے بات نہیں ہونی چاہیے. جی جناب اسپیکر صاحب، جن حالات سے ہمارا ملک پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، ان حالات کا تقاضا ہے کہ اس ملک کے رہنے والے تمام لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، سب مل بیٹھ کر سر جوڑ کر اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے اس ملک کو کس طرح اس شدید خطرناک بحران سے نکال سکتے ہیں. جناب اسپیکر، میرا آپ سے وعدہ ہے، پہلے بھی تھا، ہر وقت رہتا ہے، نہ کسی کی میں دل آزاری کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی سے میری کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی میرا سکا کوئی ناسکا بھائی ہے. یہ ہمارا ملک ہے، اس میں ہم رہنا ہے، اور یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، شرافت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ جو سوچتا ہے بتا دے. اس سلسلے میں اگر حقائق بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی میری انگوش نمائی کسی طرف ہوئی، اسے برا نہ مانا جائے. جناب اسپیکر، پاکستان ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا. یہ ملک، یہاں بات ہوتی ہے 14 اگست 1947 کو یہ ملک بنا. جناب اسپیکر، آزادی کیا ہوتی ہے؟ یہاں بات ہوتی ہے کہ اتنی سڑکیں ہم بنائیں گے، فلانی جگہ یہ وہ ہوگا، فلانی جگہ ہم یہ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، آزادی کے معنی کسی بھی انسائکلوپیڈیا میں، کسی بھی ڈکشنری میں آپ دیکھ لیں، آزادی انسانوں کی وہ ہوتی ہے جب کہ انسان کو اپنی مرضی سے اپنے آپ پہ حکمرانی کا حق ملا ہو. انگریزوں کے خلاف جب آزادی کی تحریک چلی تھی جناب اسپیکر، اس لیے نہیں چلی تھی کہ وہ عیسائی ہیں، اس لیے نہیں چلی تھی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہیں، اس لیے نہیں چلی تھی کہ ان سے ہمیں گلہ تھا. اور اگر ترقی کا معیار مادی رکھا جائے تو جناب اسپیکر، یہ حقیقت ہمیں ماننی پڑے گی. پاکستان کو جتنا بڑا سسٹم ملا ہے، یہ انگریزوں کی مہربانی ہے. انگریزوں نے اس ملک کو جوڈیشری کا نظام دیا، انگریزوں نے اس ملک کو بہت بڑا ریلوے دیا، انگریزوں نے یہاں تعلیمی بہت بہترین ادارے پشاور، لاہور، پتہ نہیں کہاں کا جمع کیے، بہترین سڑکیں بنائی. جناب اسپیکر، پھر ہم نے انگریزوں کی مخالفت کیوں کی؟ پھر محمد علی جناح اور دوسرے بہت سے سینکڑوں ہمارے مبارزین، معلوم اور نامعلوم شہید، ہم کیوں اس کے لیے لڑے؟ ہم اس لیے لڑے تھے کہ ہم اس ملک پہ اپنی حکمرانی چاہتے تھے اور اپنی مرضی سے چاہتے تھے. جناب اسپیکر، آج پاکستان بنا ہے، لڑائی جھگڑے جاری ہیں. جناب اسپیکر، وہ شیر تھا گرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. جناب اسپیکر، آپ کی جگہ پہ گور ایوب خان زندہ ہیں، گور ایوب زندہ ہیں، خدا ان کو زندہ سلامت رکھے. 93 میں جو اسمبلی آئی تھی، میں اسی سی پہ بیٹھا تھا، یہاں تھا یا یہاں تھا. جب ہم نے حلف اٹھایا، میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ اردو میں ان سے کہا، میں نے کہا اسپیکر صاحب معافی چاہتا ہوں، ایک بات کی اجازت. انہوں نے کہا جو حلف آپ نے ہم سے لیا ہے اس کا آخری پیرا ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. میں نے کہا اسپیکر صاحب، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ریکارڈ پہ آپ اسمبلی کا ریکارڈ دیکھیں. میں نے کہا یہ حلف آپ نے ہم سے لے لیا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کل پھر کوئی سرفراز جرنیل آئے گا اور یہ سب کچھ لپیٹ کے چلا جائے گا، اور ہمیں اس کا تحفظ کرنا کس طرح ہم کریں گے؟ جناب اسپیکر، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کافی میری اس کی لیدے ہوئی. مجھے کہا گیا کہ اس طرح آپ کی ممبرشپ چلی جائے گی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں. میں نے کہا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ حلف جو آپ نے ہم سے لیا ہے، اس کو ہم کس طرح اس کا تحفظ کریں گے؟ جناب اسپیکر، حکومتیں جب چلتی ہیں، انسانوں کے درمیان قرآن نہیں رکھے جاتے. انسان بیٹھتے ہیں، ایک معاہدہ ہوتا ہے، متفق کا معاہدہ ہوتا ہے، اس کو سیولائزڈ دنیا میں آئین کہتے ہیں. آئین بنتے ہیں
آئین ضامن ہوتا ہے حکمرانی کا، اس کا تحفظ ہر سٹیزن پہ فرض ہوتا ہے جناب اسپیکر. لیکن ہمارے ملک میں آئین کے ساتھ، معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر، آج اس لیے کچھ تلخ باتیں کرنی پڑیں گی. خدا میرے یعنی جو کچھ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کو خدا جھوٹ کرے. جناب اسپیکر مجھے خدشہ ہے کہ شاید پھر ہمیں عوامی میں اس طرح بیٹھ کے ہم بات نہ کر سکیں. جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، جس طرف اس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب اسپیکر، بحیثیت اس ملک کے شہری کے میں اپنا مدعا اپنے ایمان کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر. بات یہ ہے جناب اسپیکر، آئین اس لیے مقدس ہوتا ہے کہ اس پہ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو نہیں توڑنا، اور اس کے توڑنے والے کے خلاف ہم نے متحدہ محاذ بنا کر جناب اسپیکر اس کو بچانا ہوتا ہے. تفصیل میں نہیں جاتا. 1958 سے لے کر آخری جنرل محمد مشرف تک جناب اسپیکر ہماری آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں. میں آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، صرف فوجی اس کی ذمہ وار نہیں ہے. آئین کو ایبروگیٹ، اس کو توڑنے، اس کو گڑبڑ کرنے، اس کو معطل کرنے کی گناہ میں جو بھی آدمی شامل ہوتا ہے جناب اسپیکر، میں آج پاکستان کے عوام کو، اللہ پاک کے ان 99 ناموں کو اور ان سب لوگوں کو دعا بنا کے کہتا ہوں جناب اسپیکر، پاکستان کا ہر وہ شہری، چاہے وہ جرنلسٹ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ عدالتی ہمارے سپریم کورٹ کے جج سمیت جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کرنے والے کسی جرنیل کا ساتھ دیا ہے، وہ پاکستان کے عوام کا مجرم جو بھی ہے جناب اسپیکر. اس میں ہم سب شامل ہیں جناب اسپیکر. ہمیں جناب اسپیکر کسی جرنیل سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں مشرف صاحب سے یا ان سے پہلے جو ان کے پیشکار رہے ہیں کوئی دشمنی نہیں. یہ ملک اگر کسی نے چلانا ہے جناب اسپیکر، بات یہاں ہو رہی ہے، اس پہ آؤں گا جناب اسپیکر. اس کا طریقہ یہ ہے، ہم نے آئین کی بالادستی تسلیم کرنی ہوگی، اور آئین وہ آئین جو متفقہ طور پہ بنایا گیا ہو، جس میں پاکستان کے ہر شہری کو یہ ضمانت ہو کہ وہ سر اٹھا کے اس ملک میں چل سکے، جس کو یہ اجازت ہو کہ وہ روزگار کر سکے، وہ تعلیم حاصل کر سکے اور وہ اپنی بساط کے مطابق زندگی گزار سکے. لیکن جناب اسپیکر اس ملک میں ہم نے نئے ڈرامے شروع کر دیے جناب اسپیکر. میں کسی کا نام نہیں لیتا جناب اسپیکر. آج آپ دیکھیں ہمارے تھانے سارے بھرے پڑے ہیں. تھانوں میں کون ہے؟ وہ ہیروئن کا مریض جس نے ایک چپل چوری کیا ہے، جس نے کوئی سائیکل چوری کی ہے، جس نے کسی کے جیب سے 500 روپے مانگے نکالے ہیں. جناب اسپیکر میں کسی کا نام نہیں لیتا. اور جو کروڑوں کے چور ہیں، جو کروڑوں کا پیسہ رشوت کے طور پہ کماتے ہیں، وہ اقتدار کی کرسی میں بیٹھے ہیں. یہ نہیں چل سکتا جناب اسپیکر، یہ نہیں چل سکتا جناب اسپیکر. ہم نے توبہ کرنی ہوگی، ہم سب نے مل کے توبہ کرنی ہوگی. ہماری افواج کو بھی توبہ کرنی پڑے گی. انہیں جانا ہوگا چھاونیوں میں اگر انہیں پاکستان عزیز ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے، اس میں ہم رہنا چاہتے ہیں. ابھی جناب اسپیکر ان بلوچ کیا چاہتا ہے آپ سے، سندھی کیا چاہتا ہے، سرائکی کیا چاہتا ہے، پشتون کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس آزاد ملک میں اپنے وطن پہ اپنے عوام کی مرضی سے ہمیں حق کی حکمرانی دو. یہ ان کا قرآنی حق ہے، یہ ان کا اسلامی حق ہے، یہ ان کا آئینی حق ہے، یہ ان کا اقوام متحدہ کے منشور کے تحت حق بنتا ہے جناب اسپیکر. ہم نے پاکستان کو اگر بچانا ہے، 21ویں صدی کے تقاضوں کے متعلق بچانا ہے جناب اسپیکر، ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہیں، ماشاءاللہ سب کہتے ہیں. قرآن شریف کا حکم ہے جناب اسپیکر، قرآن کریم کا حکم ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، آپ عدل کریں تاکہ یہ آپ کو تقوی کے نزدیک لے جائے. جناب اسپیکر یہاں کتنے آدمی قرآن کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں، اینی بڈی جو قرآن کی قسم کھا کے کہہ سکے کہ اس ملک میں انصاف ہو رہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے جناب اسپیکر؟ کہاں جا رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے انصاف کا یہ علم ہے. معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر، میں عزت کرتا ہوں جوڈیشری کی. آپ کے انصاف کا یہ علم ہے جناب اسپیکر. آج کوئی بھی پیسے کا آدمی، پیسے والا آدمی، گورنمنٹ کا سپورٹر جس کے پاس پیسہ بہت ہو، ہر ناجائز مقدمہ پاکستان کی ہر عدالت میں جیت سکتا ہے جناب اسپیکر. اس کو غلط گواہ بھی مل جائیں گے، اس کو فلانا بھی مل جائے گا، اس کو فلانا بھی مل جائے گا. پھر بھی ہم بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. جناب اسپیکر خدا کے لیے
یہ وقت نہیں ہے کہ میں شوکت عزیز کو برا بلا کہوں یا خدا نخواستہ آپ مجھے برا کہیں. پاکستان ایک خطرناک نازک موڑ پہ کھڑا ہے. اس کے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور پاکستان کو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے 5 بھائیوں کے ملک کی حیثیت سے اسے ایسا چلائیں جس میں پشتون، بلوچ، سندھ، سرائکی، پنجابی بھائیوں کی طرح مل کر جناب اسپیکر وہ کر سکیں. یہاں بات ہوئی جناب اسپیکر عدم اعتماد کی. تعداد یہ ہے، تعداد وہ ہے. آپ کو جناب اسپیکر یہ اکابرین بیٹھے ہیں ہمارے دینی عالم بیٹھے ہیں جناب اسپیکر. ہر مسجد میں، ہر کتاب میں، ہر جگہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عمر حضرت رضی اللہ عنہ تعالیٰ خطبے کے لیے اٹھے اور ایک آدمی کھڑا ہوا کہ جی نہیں حضرت عمر بھائی آپ کی بات میں نے نہیں سنی. ایسا ہیرا خیرا تو خیرا نہیں. عمر فاروق 10 سال رسول اللہ مبارک کا سیکنڈ خلیفہ، اس کے مقابلے میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے عمر میں نے آپ کی بات نہیں سنی. کیا بات ہے جی؟ آپ کی قمیص کا معاملہ خراب ہے، مجھے اس کا حساب دو. کیا وہ نمبر کے پیچھے گیا؟ اس کو یہ شک پڑا خدا نخواستہ کہ خلیفۃ المسلمین نے جو قمیص بنائی ہے وہ اس کے اپنے حصے کے غنیمت سے نہیں بنتی. آج ملک کا سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اربوں پیسے کھائے گئے اور ہم کہتے ہیں تعداد بتاؤ. تعداد بتاؤ کتنے لوگ کہتے ہیں؟ میں اکیلا کہتا ہوں یہ غلط ہے تو میں ٹھیک کہتا ہوں. کس نے اس بدھو سے پوچھا؟ کس نے اس بدھو سے پوچھا کہ بدھو بیٹھ جاؤ تم حضرت عمر کو چیلنج کر رہے ہو؟ حضرت عمر جیسے آدمی جناب اسپیکر جس کے گن گائے جاتے ہیں، جس پہ لوگ دنیا جان کی کتابیں لکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک بدھو کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے حساب دو کہ آپ نے قمیض کیسے بنائی. اور آج ہم پہ کیچڑ اچالی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو تعداد کے لحاظ سے آپ ہار گئے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. تعداد کے لحاظ سے باہر جائیں. کل اکبر خان بگٹی کا قتل ہوا ہے. کتنے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کیس میں؟ کتنے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کے گنواتا ہوں. آپ کے اتحادی ہیں ایم کیو ایم، آپ کا اتحادی ہے فاروق خان لغاری، آپ کا اتحادی ہے پرانا ہمارا پریمیئر چودھری شجاعت، آپ کے اتحادی ہیں جمالی صاحب، آپ کے اتحادی ہیں جناب اسپیکر. ان میں سے آدھے یہ کہیں کہ اکبر بگٹی اچھا ہوا اس کو قتل کیا گیا، وہ دہشت گرد تھا، اس کا مارنا بہترین کام ہوا ہے. جناب اسپیکر ان میں سے آدھے کہہ دیں میں آپ کو ابھی استعفیٰ دے دوں، ابھی دے دوں گا استعفیٰ. تو نہیں اس میں، تو اس میں نہیں آتا، تو اس میں نہیں آتا. آئی ریپیٹ جناب اسپیکر آئی ریپیٹ. محترم الطاف حسین ایم کیو ایم کا، محترم الطاف حسین ایم کیو ایم کا، فاروق خان لغاری، جناب جمالی، جناب چودھری شجاعت، جناب اسپیکر ایک اور آدمی یہ اٹھ کے یہ کہیں کہ جناب اسپیکر اکبر بگٹی واقعی غدار تھا، قابل قتل تھا، اس کو مار دینا چاہیے تھا. جناب ہم نہیں کہہ سکتے، شریف آدمی کہتا ہے. آپ یہ لاسٹ اٹ. آپ نے ایک 80 سالہ بوڑھے کو مارا ہے، 80 سالہ آدمی کو مارا ہے. اس کی لاش حوالے نہیں کر رہے، اس پہ آپ کی تمام حکومت آپ کی مخالف ہے. واٹ بلڈی نو کانفیڈنس؟ نو کانفیڈنس کیا ہوتی ہے؟ ابھی اوپن کوٹ کریں کون آپ کو سپورٹ کرتا ہے بگٹی کا قتل میں؟ آپ نے 4 سال سے جن سے ڈرامہ بنائے، کیوں کہا آپ نے کہ ہم نے اسے مارا ہے؟ جب کہا کم سے کم ڈیڈ باڈی دے دو. اگر اس کا طریقہ نہیں آتا میں بتاتا ہوں جناب اسپیکر. آپ کے ساتھ سپورٹر ہیں آپ کی پارٹی میں. دولہ خان کا لڑکا محترم آپ کے پاس سینٹ میں ہے، جمالی صاحب کا بتیجا جان ہے وہ ادھر ہے، جمالی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، 2 آدمی اور کل جناب اسپیکر یار محمد ریم یہاں بیٹھے ہیں. ان کو ریکویسٹ کریں، ان کو ہیلی کاپٹر دے دیں، یہ جا کے ڈھونڈ لیں گے، آپ کے پاس لے آئیں گے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اگر آپ نے مارا ہے کیوں تماشا کرتے ہو؟ اور اگر جناب اسپیکر آپ نے یہ اس لیے مارا بگٹی صاحب کو کہ آپ کوئی لاؤڈ میسج دینا چاہتے ہیں مظلوم قوموں کو، تو جناب اسپیکر نرم ترین الفاظ میں سن لیجئے. میں سرائکیوں کی طرف سے، میں سندھیوں کی طرف سے، میں بلوچوں کی طرف سے، میں پشتونوں کی طرف سے آپ سے کہتا ہوں جناب اسپیکر پنجابی میں چاہتا ہوں پنجابی فوج خطرناک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں جناب اسپیکر ہم اس ملک میں ہم پشتون، بلوچ،
سندھی سرائکی، ہم اس ملک میں غلاموں کی طرح قتل نہیں رہیں گے، کسی قیمت پہ نہیں رہیں گے۔ یہ محمد علی جناح کی تصویر، یہ اللہ کے نام، یہ آپ کی تمام پاکستان گواہ جناب اسپیکر ہے، ریپیٹڈ، ہم اس ملک میں غلاموں کی حیثیت سے نہیں رہیں گے۔ کتنے کو آپ مارو گے؟ کتنے خون چاہیے آپ کو؟ آپ کو سر چاہیے؟ کتنے سر چاہیے؟ بلوچوں کے سر حاضر، پشتونوں کے بھی حاضر، سرائکیوں کے بھی، سندھیوں کے بھی۔ ہم اس ملک میں ہم اس میں برابر کے شہری ہیں۔ سرائکی دیکھیں جی، سرائکی بیلٹ پہ سرائکی عوام کی بادشاہی آپ کو تسلیم کرنی ہوگی، بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کی بادشاہی آپ کو تسلیم کرنی ہوگی۔ قبائلی علاقہ NWFP، پنجاب کے پشتون، بلوچستان کے پشتون، ان کے متحدہ صوبے کی ایک اقتدار آپ نے پشتون عوام کو دینا ہوگا۔ اگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے 60 سالہ 80 سالہ بوڑھوں کو مارنا ہے، جناب اسپیکر ہم غریب لوگ ہیں، ہماری گردنیں حاضر ہیں، قتل کر دیجئے، کہاں تک قتل کرتے رہیں گے؟ لیکن پھر ایک نام یہ نوٹ کر دیجئے جناب اسپیکر، یہ خطہ ہوگا جناب اسپیکر، خدا نخواستہ پھر آپ کا پاکستان نہیں ہوگا، پاکستان نہیں ہوگا۔ جب آپ انسانوں کو انسان نہیں سمجھیں گے، جب ان کو آئینی حق نہیں دیں گے، جب ان کے ساتھ نہیں دیں گے جناب اسپیکر، بندوقوں کے سایوں میں حکومتیں نہیں چلتی۔